جہاد کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل الرسل کہا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ کو جو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور آپ کی رسالت میں دعوت اللہ کے ساتھ ریاست بھی ہے، جبکہ پہلی امتوں میں ایسا بہت کم ہوا ہے۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی نبوت جو تھی اس میں دعوت اللہ تھی، ریاست اور جہاد یا تو بالکل نہیں تھا یا جزوی طور پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی گئی، اس میں جیسے دعوت اللہ اس کا لازمی حصہ ہے، تو ریاست بھی اس کا لازمی حصہ ہے، سلطنت بھی، اور ریاست اور سلطنت کے لیے جہاد یہ لازم ملزوم ہے، کیونکہ جہاد یہ ریاست کی وزارت دفاع ہے۔ کسی ملک میں کوئی ملک ایسا ہو سکتا ہے اس میں وزارت دفاع نہ ہو، تو جہاد ریاست سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی اس امت کو جو خیر امت کا، خیر الامم کہا گیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، یہ تینوں دعوتیں تو پہلی امتوں میں بھی تھیں، تو پھر اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو امر بالمعروف تھا وہ مجازن تھا، اور ایمان باللہ کی جو دعوت تھی وہ کامل نہیں تھی۔ ایمان باللہ کی دعوت مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، اور مستقلاً اس میں جہاد اور ریاست کو لازم قرار دیا گیا۔ تو امر بالمعروف پہلی امتوں میں کیسے ہوتا تھا؟ وہ امر بالمعروف جو تھا وہ ایک دعوت کے مترادف تھا، کہ آپ نے دعوت دی، آپ نے اپیل کر دی، ترغیب دے دی، کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے نوح علیہ السلام نے کتنی مدت تک دعوت دی؟ 950 سال۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو دعوت ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، آپشن نہیں آپ کے پاس کہ آپ اس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ اصل حقیقی معنی میں امر بالمعروف ہے، کہ اس امر بالمعروف، اس دعوت کی پشت پر ریاست اور جہاد فی سبیل اللہ کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ اسلامی احکام کو، حدود کو نافذ کرنے کے لیے ریاست کی قوت موجود ہے، اور ریاست کی حفاظت کے لیے جہاد کی قوت موجود ہے، اور دعوت دینے کے لیے بھی جہاد کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ نے کتاب التفسیر میں پڑھا ہوگا، صحیح بخاری میں، تاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، کہ تم ان کو ان کے گلے میں توق ڈال کے، زنجیریں ڈال کے ان کو کھینچ کر لے کر آتے ہو اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہو۔ اس لیے پوری دعوت، مکمل دعوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے دونوں حصے ہیں، دعوت اللہ، اس میں بھی جہاد ہے اور ریاست میں بھی جہاد ہے۔ تو جہاد دونوں جگہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کو ریاست کا مترادف قرار دیا ہے۔ جہاد کا معنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم۔ جہاد کا کیا معنی؟ تو مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہوتا ہے، ریاست، اس کو انہوں نے جہاد قرار دیا۔ اسی طریقے سے جو خیر الادیان اس دین کو کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کئی اس کی وجوہ ہیں، اس میں سب سے بڑی نمایاں اور امتیازی وجہ وہ جہاد فی سبیل۔ پہلی امتوں میں دعوت تھی، لیکن اس دعوت میں جو پیغام تھا اس کو نظام کے طور پر قائم کرنے کے لیے حکم یا تو نہیں تھا یا جزوی طور پر تھا۔ اقامت دین کا حکم پہلے جزوی طور پر تھا، زیادہ تر دعوت رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں اقامت دین باقاعدہ نبوت کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ نے کتب عقائد میں پڑھا ہوگا کہ امامت، نصب امام یہ فرض ہے، مسلمانوں کے لیے اجتماعی نظم قائم کرنا، ریاست قائم کرنا۔ اسی لیے تو آپ نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے جو ہجرت ہوئی وہ ریاست قائم کرنے کے لیے، اور ریاست کی حفاظت کے لیے، اور ریاست کے پیغام کو اور دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے جہاد کو فرض قرار دیا گیا۔